صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور خاص بات کہ ہر حال میں خوش رہنا، ہر حال میں راضی رہنا، یہ بہت مشکل ترین کام ہے. یعنی اگر بچپن میں کسی بچی کو جو اغوا کر لیا جائے، پھر جبر و تشدد کا، ظلم و ستم کا ایک جو طویل سلسلہ رہے، اور تنہا، یعنی کوئی اب ہے نہیں نا، ماں باپ نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے باوجود تسلیم و رضا کا پیکر بنی، قناعت ایسی کہ جو مل گیا بس ٹھیک ہے، اور توکل ایسا کہ وہی دے گا، یعنی وہ جو بس آپ کو خاص طور پہ ملا. بتائیے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے جنید بھائی قال والے، اور دوسرا ہوتا ہے حال والے. واہ واہ واہ. جو حال والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے. واہ. آپ پر جو آپ کی کیفیت تھی، چونکہ آپ صاحب حال ولیہ ہیں، تو اس کیفیت کی بنا پر جو آپ کے قلب اطہر پہ واردات ہوا کرتی تھی، اس سے زمانے کے اولیاء اکتساب کیا کرتے تھے. اچھا، اصل حال والے ہی مال والے ہوتے ہیں، جن کے بعد آخرت کا مال ہوتا ہے. اصل مال ہے ہی حال. وہ کیفیت اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ متوکلہ بھی تھیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والی، زاہدہ بھی ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی، قناعت اختیار کرنے والی، اور یہ تمام اوصاف وہ تھے جنہوں نے آپ کو ممتاز کر دیا. میں دو مختصراً باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے نماز کا ذکر کیا کہ جب آپ کو دیکھا جاتا آپ حالت نماز میں ہوتی، وہ بوڑھا شخص جو آپ پہ ظلم کیا کرتا تھا اور آپ سے بہت کام کرایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ جی اندر سے وہ مربع رکھا ہے، اس کی برنی اٹھا کے لے کر آؤ. آپ لے کر آ رہی تھی، آپ کے ہاتھ سے وہ چھوٹی، برنی گھری اور مربع بکھر گیا. اس نے آپ پر بڑا ظلم کیا، تشدد کیا، اور آپ کو کوٹھی میں بند کر دیا. اور چراغ جلا کرتے تھے، ان کی روشنی میں آپ نماز پڑھا کرتی تھیں اور عبادت کیا کرتی تھیں. تو وہ چراغ اس نے سارے گل کر دیے کہ مجھے کما کر تو لا کر دیتی نہیں ہو اور چراغ جلا کر اپنی نمازوں میں لگی رہتی ہو. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. رات کو کسی پہر اٹھا تو اس نے روشنی دیکھی، تو بڑا غصے میں آیا کہ میں نے چراغ بجھا دیے، تو یہ چراغ روشن کس نے کیے ہیں؟ اور وہ چلتا ہوا آپ کے کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا کہ چراغ تو سب گل تھے، لیکن کمرہ جو ہے وہ نور سے منور تھا، اور آپ عبادت میں مصروف تھیں اور رو کر رب کے حضور ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ مولا میں تیری بندی ہوں، تو میرا مالک حقیقی ہے، لیکن دنیا میں تو نے میرا مالک کسی اور کو بھی بنایا ہے، میں اس کے بھی حقوق ادا کرتی ہوں، اس کی بھی ذمے پورے کرتی ہوں، اس کے بعد جو وقت بچتا ہے میں تیرے حضور حاضر ہو جاتی ہوں. کاش کہ میں اس کی غلامی میں نہ ہوتی تو میں صبح و شام، رات و مساء صرف تیری عبادت کرتی. جملے سننے تھے، وہ بوڑھا وہیں پر بیٹھ گیا، گریہ تاری ہو گئی، اور اس نے مقام کو جان لیا اور معذرت کی، معافی مانگی، اور کہا کہ میں ابھی آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ چاہیں تو یہاں پر میری مالکہ بن کر رہیں، اور چاہے تو آپ تشریف لے جائیں. آپ نے تشریف لے جانے کو جو ہے وہ امتیاز دیا اور وہاں سے روانہ ہوئی. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ تو سارے پہلے کے واقعات ہیں. تو اللہ تعالی جب اپنے بندے کو شہرت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس پر فضل بھی فرماتا ہے، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے وہ زمانہ جو ان کی گم شدی کا زمانہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں کہ یہ تو اغوا ہو گئی، اتنا عرصہ کہاں رہیں، ان کی پارسائی کو بھی اللہ تعالی لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے. چنانچہ آپ لوٹ کر اسی گھر پر آئیں جہاں سے آپ روانہ ہوئی تھی. اب وہ ایک چھوٹا سا بوسیدہ گھر تھا، وہاں پر رہنے لگی. 4 مختصراً اسباب ہیں آپ کے مشہور ہونے کے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پہلا سبب، آپ دن رات عبادت کرتی رہتی ہیں، تو پورے بصرہ کے اطراف و اکناف میں چرچا ہو گیا کہ ایک خاتون ہے، اکیلے رہتی ہے، اور جب دیکھا جائے دروازے سے تو وہ عبادت میں مصروف ہوتی ہیں. تو یہ پہلا سبب بنا کہ آپ کا چرچا ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت عطا فرمایا. دوسرا سبب یہ بنا کہ وہ عتیق نامی شخص جس نے آپ کو اغوا کیا تھا، اسی سے اللہ نے آپ کی پارسائی کا ڈنکا بچوایا. کہ لوگ بدگمانی کرتے تھے کہ یہ اتنا عرصہ کہاں رہی، اور وہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ تھا. تو وہی ڈاکو جس نے آپ کو اغوا کیا تھا وہ بوڑھا ہونے کے بعد بصرہ کی دکانوں میں آ کے بیٹھا کرتا تھا. تو کسی نے وہاں پر چرچا کیا کہ اس طرح یہاں پر صحرا میں ایک عورت ہے، بڑی عابدہ زاہدہ ہے، جب دیکھا جائے وہ نماز میں ہوتی ہیں تو اسے یاد آ گیا، اور وہ نادم تھا اور وہ پشیمان تھا، وہ زمانہ اسے یاد آ گیا. اس نے کہا اچھا اس طرح کی تو ایک بچی کو میں نے اغوا کیا تھا اور وہ ہر وقت عبادت میں ہوا کرتی تھی، خدارا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ آیا اور آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہی تھی. اس نے سلام کیا، آپ نے کہا جی بھائی کہیے.
تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں وہی عتیق ہوں اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. آپ نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا, مجھ سے نہیں اللہ سے معافی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ اپنی ذات کی خاطر بدلا نہیں. تیسرا سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ ہارون رشید نے اس زمانے جب آپ کے زہد کا ڈنکا بجا تو اس نے بہت سارے تحائف بھجوائے. تو اطراف و اکناف میں چرچا ہو گیا کہ اتنا بڑا مقام کہ ہارون رشید جو امیر المومنین ہے وہ تحائف بھجوا رہا ہے. وہ سارے تحائف جب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اسی رات ایک چور آیا تھا, اس نے 2-4 چادریں جو رکھی ہوئی تھی وہ چرائی تھی اور آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ وہیں پر بیٹھا تھا. تو جب صبح وہ تحائف آئے تو وہ سارے تحائف وصول کرنے کے بعد آپ نے اس چور کو دے دیے اور اس شخص نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے بھجوائے ہیں. آپ نے کہا مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں, یہ مال کے لیے آیا تھا, اسے کچھ اور ملا نہیں, اس کا نصیب آ گیا ہے جو میں نے اسے عطا کر دیا. یہ وہ آپ کا زہد تھا جس نے آپ کو لاسانی بنا دیا اور قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ بنا لیا.